فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ دوم، تالیف مولانا مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 16۔ عنوان ہے اثبات وجود باری۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر مختلف دلائل قائم کیے ہیں جو عقل و فطرت کے معیار پر پورے اترتے اور ہر صاحب شعور کو اقرار پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وجود باری کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے چند قول آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اللہ کی ہستی و وحدت کا عقیدہ فطرت کی آواز ہے۔ خدا کی ہستی کا عقیدہ، یہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے۔ خدا کی ہستی کا عقیدہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جو اسے ایک اندیکھی اور غیر محسوس ذات کے اعتراف پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس فطری اور جبلی شہادت کو اللہ کے وجود کے ثبوت میں پیش کیا ہے، اگرچہ ہم اسے مختلف طریقوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر ثابت کرنے کی یہ کوششیں اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے وجود کا اثبات ہماری دلیلوں پر منحصر ہے، بلکہ ہمارے شعور میں اس کا تصور اس طرح رچا بسا ہوا ہے کہ کوئی دلیل نہ ملنے پر بھی ہمارے ایقان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ جذب اور طبعی اعتقاد خود سے بڑی اور غیر متزلزل دلیل ہے، اور اسے ذہنی شعور کی انکشافی کیفیت اور فطرت کی اندرونی شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے عقلی دلائل کا سہارا لینے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آئینہ ضمیر اور وجدان مادیت کے غبار سے دھندلا نہ گیا ہو اور ہوائے نفس کی پیروی نے توجہ فطری کو سلب نہ کیا ہو، تو انسان فطرت کی روشنی میں یہ محسوس کرے گا کہ اس کائنات کی خلقت میں آفریدگر مطلق کا دست توانا کار فرما ہے، جس نے ہر چیز میں نظم و ترتیب قائم کر کے اپنی حکمت بالغہ کا ثبوت دیا ہے۔ وجود باری کے فطری ہونے کے سلسلے میں بعض عالم نے فرمایا، آئے قرآنی میں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ میں خداوند عالم نے اپنے بندوں سے ربوبیت کا اقرار لیا ہے اور اپنی ہستی کا اقرار نہیں لیا، کیونکہ اس کی ہستی کا اعتراف فطری ہے اور ہر شخص فطرتاً اسے ماننے پر مجبور ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم اور ازلی ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ انسان میں عقل کا جوہر ودیت کیا گیا ہے تاکہ علت و معلول کے باہمی ربط میں ایک ابدی اور ازلی وجود کا شعور حاصل کرے۔ لہٰذا وجود باری کے سلسلے میں عقل سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور عقل ہی سے صانع عالم کے وجود پر دلیل لائی جا سکتی ہے اور اس کی ہستی کا اثبات کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان امور میں جو ماورائے طبیعت ہیں نہ ظاہری حواس کا ذکر ہے اور نہ تجربات کا دخل ہے، انہیں صرف عقل ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر عقل سے رابطہ ختم کر کے اللہ کے کلام سے اس کے وجود پر استدلال کیا جائے تو جس کا وجود ہی ابھی زیر بحث ہے، اس کے کلام سے استدلال کے کیا معنی؟ یہ تو دعوے کو دلیل کا درجہ دے دینا ہے، اور پھر کسی چیز کو جو واقع میں سچ ہو سچ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔
جب تک کہ اس کی صداقت پر دلیل نہ قائم کی جائے۔ بے شک فطرت اللہ کے وجود پر ایک ناطق برہان ہے، مگر جن کی فطرت پر مادیت یا ماحول کے اثرات غالب آ جاتے ہیں وہ فطرت کی رہنمائی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف عقل ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انہیں اللہ کا قائل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے وجود باری کے فطری اور بدیہی ہونے کے باوجود عقل کو معیار قرار دیا ہے اور آثار قدرت اور خلق کی کائنات سے اس کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال کی بنیاد اس علم و یقین پر ہے جو زمین و آسمان اور کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر سے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور ذہنوں کا رخ خالق اور مدبر عالم کی طرف موڑ دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص ادنا شعور رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان قدم بغیر راہور کے نہیں بڑھتا اور کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی نہیں ہوتی، اور ہر مصنوع صانع کا دستنگر اور ہر مخلوق خالق کی محتاج ہے، خواہ وہ ہماری نظروں کے سامنے ہو یا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اسی بنا پر خداوند عالم نے کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کی ہستی کا اثبات کیا جا سکے۔ ارشاد باری ہے، ان سے کہو کہ وہ زمین و آسمان کی چیزوں پر نظر ڈالیں۔ چنانچہ انسان جب اس کائنات کو دیکھے گا اور اس کار فرما حکمتوں پر نظر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہ رہے گا کہ جب ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے تو اس کائنات کا بھی ایک خالق و صانع ہونا چاہیے جو بذات خود موجود ہو اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے۔ خداوند عالم کے آثار وجود نفس اور آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کی ہستی پر روشن اور واضح برہان ہے۔ ذرہ ہو یا آفتاب، قطرہ ہو یا سمندر، پتی ہو یا گلشن، جرم صغیر ہو یا عالم کبیر، جرم صغیر ہو یا عالم کبیر، یکساں اس کے وجود کی ایک علامت اور اس کی یکتائی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کائنات میں بکھری ہوئی علامتیں انسانی پیکر میں سمو دی گئی ہیں، گویا کائنات ایک تفصیلی صحیفہ ہے اور انسان ایک اجمالی صفحہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اشیاء کائنات پر نظر کرنے کے ساتھ اپنے نفسوں پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نفس کی کارفرمائی کو سمجھ لے گا تو کارفرمائے عالم کے عرفان کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم اور خود ان کے نفسوں میں دکھاتے ہیں تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یقیناً وہی برحق ہے۔ یہ انسان جو ایک چھوٹی سی کائنات ہے، جسم اور نفس پر مشتمل ہے، جسم میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، چنانچہ جب تک قوت نمور باقی رہتی ہے ہڈیاں، گوشت، پوست اور اس کے ساتھ قد و قامت بڑھتا رہتا ہے، اور جب زمانے نمو ختم ہو جاتا ہے تو اعضاء تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیوں پر سے گوشت تک اتر جاتا ہے اور ڈھانچہ بدل جاتا ہے اور صورت اور حیت کی کچھ ہو جاتی ہے، مگر خود بچپن ہو یا جوانی یا بڑھاپا ہر دور میں وہی رہا ہے جو بد اور خلقت سے تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں کوئی اور ہو، جوانی میں کوئی اور ہو اور بڑھاپے میں کوئی اور۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا وجود اور تشخص اس کے اعضاء سے نہیں بلکہ اس کے نفس سے وابستہ ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی حالت پر باقی رہتا ہے۔ اگرچہ یہ نفس نہ آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، نہ حاسوں کی گرفت میں آتا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہاں پر ہے اور کس سمت میں ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہاں نہیں ہے، مگر ہے، اس لیے کہ اعضاء کی حرکت اور دوسرے آثار حیات اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، اور انہی آثار سے مردہ اور زندہ میں تفریق کی جاتی ہے۔ اسی نفس کے زیر اثر اعضاء میں حس اور حرکت ہوتی ہے اور عقل و فکر کی قوتیں کام کرتی ہیں۔ اگر انسان
اپنے جسم اور اس میں اپنے نفس کی کار فرمائی پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب اس چھوٹی سی کائنات کا نظام ایک مسترف اور نگراں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اس عظیم کائنات کا نظم و نسق جس کی وسعتیں انسانی حد تصور سے باہر ہیں کسی مدبر اور حکیم اور خبیر اور علیم ہستی کے بغیر کیوں کر باقی رہ سکتی ہے۔ نفس شناسی اور خدا شناسی میں چند وجوہ مماثلت میں ہے۔ نفس شناسی اور خدا شناسی میں چند وجوہ مماثلت یہ ہیں: نمبر 1، جس طرح نفس محرک اور مدبر بدن ہے اسی طرح اللہ محرک اور مدبر عالم ہے۔ نمبر 2، جس طرح نفس اپنے ارادے اور اختیار سے تدبیر بدن کرتا ہے اسی طرح اللہ اپنے ارادے اور اقتدار سے تدبیر عالم کرتا ہے۔ نمبر 3، جس طرح بدن میں نفس ایک ہوتا ہے اسی طرح اللہ واحد و یکتا ہے۔ اگر بدن میں 2 نفس ہوتے تو ان میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں نظام بدن قائم نہ رہتا۔ اسی طرح ایک کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو نظم عالم درہم برہم ہو کر رہ جاتا اور تمام کائنات تباہ و برباد ہو جاتی، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ نمبر 4، جس طرح نفس تحریک و تدبیر بدن پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح اللہ نظم و نسق کائنات پر قادر ہے۔ نمبر 5، جس طرح نفس بدن کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے اور جسم کی کوئی کیفیت اس سے مخفی نہیں ہے اسی طرح اللہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا عالم اور نگراں ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 6، جس طرح نفس تمام اعضائے بدن سے مساوی تعلق رکھتا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں حصہ جسم سے قریب اور فلاں حصہ جسم سے دور ہے اسی طرح اللہ تمام کائنات سے یکساں نسبت رکھتا ہے، اس کا علم اور قدرت سب پر یکساں محیط ہے۔ نمبر 7، جس طرح نفس بدن سے پہلے موجود تھا اور بدن کے بعد موجود رہتا ہے اسی طرح اللہ ابدی اور ازلی ہے اور ہر شے سے پہلے موجود اور ہر شے کے بعد موجود رہے گا۔ نمبر 8، جس طرح نفس کی کیفیت کو جانا نہیں جا سکتا اسی طرح اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 9، جس طرح نفس کی جگہ متعین نہیں کی جا سکتی اسی طرح اللہ کے لیے محل و مقام تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 10، جس طرح نفس ہمارے لمس کی گرفت میں نہیں آتا اسی طرح اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا۔ نمبر 11، جس طرح نفس دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ اس کا وجود قابل رؤیت اشیاء سے بھی واضح تر ہے اسی طرح اللہ کا وجود غیر مرئی ہونے کے باوجود ہر چیز میں روشن تر ہے۔ نمبر 12، جس طرح نفس متعدد صفات اور ملکات کا حامل ہے اور پھر ایک ہے اسی طرح خدا تمام صفات کمالیہ کا مبدأ اور منشا ہونے کے باوجود یگانہ و بسیط ہے۔ نمبر 13، جس طرح ہم اپنے نفس کا علم اور ادراک رکھتے ہیں اور یہ علم و ادراک کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ حضوری طور پر معلوم اور منکشف ہے اسی طرح خالق کائنات کا وجود بدیہی اور دلیل کی احتیاج سے بالاتر ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے تمام ارادوں پر مستقل طور پر قائم نہیں رہ سکتا اور نہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ارادے میں زور اور عزم میں قوت ہوتی ہے اور بظاہر اسباب و ذرائع بھی مہیا ہوتے ہیں اور کوئی معنی بھی نظر نہیں آتا مگر کوئی غیبی طاقت رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے ارادے اور راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اگر خود اسے یہ طاقت ہوتی تو اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں معنی ہی کیا تھا؟ وہ اپنی ارادے کی تکمیل کرتا اور اپنے مقصد سے ہمکنار ہوتا، مگر عزم اور ارادے کی مضبوطی کے باوجود اس کی ناکامی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے ارادوں پر ایک ایسی طاقت حکمران ہے جو چاہے تو انہیں تکمیل تک پہنچنے دے اور چاہے تو انہیں ناکام کر دے۔ یہ عزم اور ارادے کی شکست
اسی بالادست ذات کی کار فرمائی کا کرشمہ ہے جس کے سامنے انسانی قوتیں سپردندختہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آیا ہے بغیر اس کے کہ وہ اسے دیکھیں، اور اس نے اپنے آپ کو دکھا دیا بغیر اس کے کہ وہ ان کے سامنے جلوہ گر ہو۔ دنیا میں ہر موجود اپنے آثار اور عوارض سے اپنا وجود ثابت کرتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کی زندگی مرتب ہونے والے اثرات سے جانی پہچانی جاتی ہے، مگر خدا کا وجود اتنا واضح، روشن اور منجلی ہے کہ کائنات کی ہر شے، وہ محسوس ہو یا غیر محسوس، مرئی ہو یا غیر مرئی، اس کے وجود کی ایک مستقل دلیل ہے، اور اتنا نمایاں اور آیا ہے کہ گویا مخلوق اور اس کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے۔ حارث ایوار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام بازار کی طرف سے گزرے تو ایک شخص کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سنے: اس ذات کی قسم جو 7 پردوں میں نیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ وہ کون ہے جو 7 پردوں میں پوشیدہ ہے؟ کہا: اللہ۔ تم نے غلط سمجھا، اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ تو ہر مخلوق کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ اور یہ روایت توحید صدوق میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، پھر اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم سمجھو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہا کہ میں اس کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا نہ کر دوں؟ فرمایا کہ تم نے اپنے پروردگار کی قسم ہی کب کھائی کہ تم پر کفارہ عائد ہو۔ مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم ہمارے حاسوں اور ادراکی قوتوں سے بالاتر ہونے کے باوجود اپنے آثار قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور نمایاں ہے، اور ناقابل رویت ہونے کے باوجود اس کا وجود اتنا ہی قطعی اور یقینی ہے جتنا کسی شے کا رویت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے جس کی حقیقت نفس الامری پہچانی جا سکے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود کی دلیل ہے، اور اسی نے اپنے معرفت کے وسائل پیدا کیے ہیں۔ اور یہ روایت احتیاج تبرسی میں خداوند عالم اپنے وجود کے اسباب میں کسی غیر کے توسط کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے وجود کی مستقل دلیل ہے۔ یہ درست ہے کہ کائنات اور اس کے مظاہر اس کی ہستی کا ثبوت باہم پہنچاتے ہیں، بلکہ ہر چیز جو انہی کی وجود کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسی نے اس میں رہنمائی کا جوہر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ضمیر و وجدان کی شہادت سے اسے پہچانا تو ضمیر و وجدان کی دولت اسی کی دی ہوئی ہے، اگر عقل کے ذریعے سے پہچانا تو یہ عقل اسی کا عطیہ ہے، انبیاء ائمہ کے ذریعے پہچانا تو انبیاء اور ائمہ اسی کے فرستادہ اور مقرر کردہ ہیں، اگر کسی دلیل پر بنا کرتے ہوئے اس کی معرفت حاصل کی تو دلیل کی طرف رہنمائی کرنے والا وہی ہے۔ اگر خداوند عالم نے انسان میں قوائے فکری اور عقلی ودیت نہ کیے ہوتے تو وہ علت اور معلول کے ربط کو نہ سمجھ سکتا، اور یہ نتیجہ علت التعطل یعنی خدا کے وجود پر دلیل قائم کرنے سے قاصر رہتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور زہرہ کے طلوع اور غروب سے جو اس کے وجود پر استدلال کیا اور اپنے آپ کو مشرکین کی صف سے علیحدہ کر دیا، تو یہ اسی کی تعلیم اور رہبری کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: یہ ہماری سمجھائی بجھائی ہوئی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ غرض جس چیز سے بھی اس کے وجود پر استدلال کیا جائے گا وہ اپنے وجود میں اس کی محتاج اور اس کی ذات پر منحطہ ہوگی۔ جب خود اس کی ذات اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو اسے اپنے وجود کے ثبوت میں ذات سے خارج کسی چیز کی احتیاج نہ ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اگرچہ اہل نظر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے خالق کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ ہر مصنع صانع کے وجود پر ایک محکم برہان ہے، مگر اہل عرفان کی بلند نگاہی اس پر اکتفا نہیں کرتی، اور وہ مخلوقات سے خالق کے وجود پر استدلال کرنے کے بجائے خالق کے وجود کا آئینہ سمجھتے ہیں اور اسی سے اس کی ذات کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:
اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو۔ یہ روایت توحید صدوق میں موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خود اس بلند مرتبہ معرفت پر فائز تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کس چیز سے اللہ کو پہچانا؟ فرمایا، اس چیز سے جس چیز سے خود اس نے اپنے آپ کو پہچنوایا۔ پھر پوچھا کہ اس نے کیوں کر پہچنوایا؟ کوئی صورت اس کے مشابہ نہیں، نہ حواس سے اسے معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ انسانوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ فہم اور ادراک سے دور ہونے کے باوجود قریب ہے اور قریب ہونے کے باوجود دور ہے، اور یہ روایت توحید صدوق میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ جاسلیق مسیحوں کے ایک گروہ کے ساتھ مدینے آیا اور حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے یا اللہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نہیں پہچانا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے بزرگ و برتر کے ذریعے پہچانا ہے۔ یہ روایت بھی توحید صدوق پہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور عنوان ہے نظریہ مادین اور اس کا رد۔ نظریہ مادین کی رد میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، خداوند عالم نے اشیاء کو بنیادی اجزاء اور مادی عناصر سے جو ازلی اور ابدی ہوں خلق نہیں کیا، بلکہ جو چیز پیدا کی خود پیدا کی اور اس کی خلقت کو استحکام بخشا، اور جس چیز کی صورت گری کی احسن طریقے پر کی۔ اور یہ بھی روایت توحید صدوق میں موجود ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں جہاں خدا کے ماننے والے چلے آ رہے ہیں، وہاں منکرین خدا کا بھی ایک گروہ موجود ہے۔ یہ گروہ مادلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان مادئین کے ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے اور اپنے وجود میں خالق سے بے نیاز ہے، البتہ وہ ہستی جسے خدا کہا جاتا ہے، اس نے مادے میں حرکت و صورت ودیت کی ہے، اور مادہ خود ہی قانون الیت کے ماتحت خلق کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ اور ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ حرکت مادہ کا دائمی خاصہ ہے، لہٰذا کسی ہستی کو جو محرک اور صورت گر ہو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا گروہ اگرچہ خدا کو تحریک کی ضرورت کے پیش نظر مانتا ہے، مگر اسے معطل و بیکار سمجھتا ہے اور جو نہ ماننے کے برابر ہے، اور دوسرا گروہ سرے سے خدا کے وجود اور اس کی ضرورت کا قائل ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے، یہی مرتے اور یہی جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ مادئین کے انکار کی بنیاد کسی دلیل و برہان پر نہیں ہے، بلکہ انکار کے جواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہ مشاہدے میں آیا ہے، نہ تجربے نے اسے ثابت کیا ہے، اور نہ عقل ہی اس کے ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر ایک مہم سی ہستی کو کیوں مانا جائے؟ ان کے نزدیک تمام موجودات کی تخلیق مادے سے ہوئی ہے، جو ازل سے چلا آ رہا ہے، جس میں گھٹاؤ ہوتا ہے نہ بڑھاؤ۔ وہ خود سے ہے اور خود ہی اپنے سانچے بناتا ہے اور ان میں ڈھلتا رہتا ہے، جسے پانی کہ کبھی سیال، کبھی منجمد اور کبھی گیس۔ چیز ایک ہی ہے، صرف نام اور صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ نظریہ مادین کے ابطال سے پہلے مادے پر ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ مادہ ہے کیا۔ یہ تو کسی نے نہیں بتایا اور نہ بتا سکتا ہے کہ مادے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ بتایا گیا وہ صرف مادے کے خواص ہیں۔ چنانچہ جو چیز جگہ گھیرتی، وزن رکھتی اور حواس پنجگانہ میں سے کسی احاطے سے محسوس ہوتی ہے، اسے مادے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مادہ کے اجزاء ترکیبی کو عناصر اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کو، جس میں مادے کے تمام خواص موجود ہوتے ہیں، سالمہ کہا جاتا ہے، اور عنصر کا وہ آخری ذرہ جس کی مزید تقسیم کی جائے تو وہ اپنے خواص عنصری پر قائم نہ رہے، جوہر کہلاتا ہے۔ چنانچہ پانی کی وہ اکائی جو مزید تقسیم کے بعد پانی ہی رہے، پانی کا سالمہ ہوگی، اور اس کے اجزاء ترکیبی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا آخری ذرہ جو مزید تقسیم کے بعد آکسیجن یا ہائیڈروجن ہی رہے، جوہر ہوگا۔
ان سالموں کو جو پانی کے ایک قطرے میں لاکھوں کی مقدار میں اور جوہروں کو جو 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں بڑی سے بڑی طاقتور خوربین سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ان غیر مرئی ذرات کا تصور سب سے پہلے ایک یونانی مفکر یم قرطیس 460 سے 370 سے 460 تک قبل مسیح نے پیش کیا اور اسے ایٹم کا نام دیا، جس کے معنی ناقابل تقسیم جز کے ہیں، اور دوسرے حکماء اور فلسفیوں نے بھی اسے ناقابل تقسیم اور تحلیل سمجھتے تھے، اس لیے اسے جزء لا یتجزی کہتے تھے۔ لیکن اب جوہر کو ناقابل تقسیم نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ اسے توڑا جا چکا ہے، چنانچہ اس میں متعدد برقی ذرات دریافت ہو چکے ہیں، جس میں مثبت برقیہ پروٹون، منفی برقیہ الیکٹران اور تعادلی ذرہ نیوٹران کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پروٹون نیوٹران مرکز میں ایک جگہ پر مرتکز ہوتے ہیں اور الیکٹران پروٹون کے گرد برقی کشش سے اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح سورج کے گرد سیارے۔ مادہ ان ذروں کے سوا کچھ نہیں ہے جو جوہری اجزاء میں شعاعی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شعاعیں انرجی یعنی قوت کہلاتی ہیں اور انہی کی کیمیائی ترکیب سے مادے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک دوسرے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر یہ شعاعیں آزاد ہوں تو برق پارے ہیں اور تہ در تہ ہوں تو مادہ ہے۔ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ ابتدا میں صرف انرجی تھی جو تہ بتہ ہو کر مادے کی صورت میں تبدیل ہو گئی، اور مادئین کے نزدیک انہی مادی ذرات کے میل جول اور تدریجی ارتقاء سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں مادہ گیس کی صورت میں تھا، اس گیس سے صاحبیوں کی تشکیل ہوئی، صاحبیوں سے ستارے بنے اور ستاروں سے سیاروں نے جنم لیا۔ اسی طرح دنیا کی دوسری چیزیں مادے کے تحول اور انقلاب سے بنتی بگڑتی رہتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مادہ خلقت ایک ہے۔ ان میں رنگ، خاصیت، نرمی، سختی وغیرہ کے اعتبار سے جو تفاوت نظر آتا ہے وہ ان کے جوہروں کی کمی بیشی کی بنا پر ہوتا ہے۔ معدیین اور قائلین نے خدا دونوں مادی ذرات کو مادی اشیاء کی علت مادیہ سمجھتے ہیں، جس طرح زیور کے لیے سونا اور تخت کے لیے لکڑی۔ فرق یہ ہے کہ مادیین علت مادیہ ہی کو علت فاعلہ قرار دیتے ہیں، اس طرح کہ مادہ خود ہی مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے، اور قائلین خدا علت مادیہ کو علت فاعلیہ کا درجہ نہیں دیتے بلکہ ایک قادر مطلق ہستی کو مادہ اور مادی اشیاء کا خالق اور موجد سمجھتے ہیں۔ سائنس کے اس نظریے سے بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں صرف برقی شعاعیں تھیں جن کی ترکیب اور ترتیب سے مادے کی تشکیل ہوئی، بلکہ اس کی تائید امیر المومنین علیہ السلام کے بعض اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اور یہ روایت ہے بہار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 142 پر۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جوہر کو شکست اور ریخت اور تحلیل و تجزیے سے برقی شعاعوں کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے ان برقی شعاعوں کے انکشاف سے پہلے اپنے علم وہبی سے ان برقی شعاعوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں چاہوں تو پانی کو نوری شعاعوں میں بدل دوں۔ اس مقام پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادئین علم کو حواس کے دائرے میں محدود سمجھتے ہیں اور صرف اسی چیز کا اعتراف کرتے ہیں جو محسوس و مرئی ہو، تو انہیں مادی کی ان برقی شعاعوں کا علم کیوں کر ہوا جبکہ وہ غیر مرئی اور حواس کی گرفت سے بالاتر ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے خواص و آثار ان کے ماننے پر مجبور کرتے ہیں، اگرچہ وہ آنکھ سے دیکھی اور حواس سے جانی نہیں جا سکتی، تو جب انہوں نے خواص اور آثار سے غیر مرئی شعاعوں کے وجود کو تسلیم کیا ہے تو اس کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے آثار سے خالق کی کائنات کے وجود کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ عقل کا قطعی فیصلہ ہے کہ کوئی چیز خود اپنے وجود کی خالق نہیں ہو سکتی بلکہ ہر معلول علت سے وابستہ اور ہر اثر مؤثر کی کارفرمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان برقی شعاؤں میں مثبت برق یعنی پروٹون پہلے وجود میں آئی یا منفی برق الیکٹران؟ اگر مثبت برق پہلے وجود میں آئی تو اسے منفی برق کی احتیاج کا احساس کیوں کر ہوا؟ کس نے منفی برق کو ایجاد کیا؟ اور اگر منفی برق پہلے وجود میں آئی تو اسے یہ احساس کیوں کر ہوا کہ اسے اپنے نظام کو متوازن رکھنے کے لیے مثبت برق کی ضرورت ہے؟ جب کوئی چیز خود اپنے اجزاء کی خالق نہیں ہو سکتی تو مادہ اپنے اجزاء ترکیبی کا موجد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایک حکیم اور برتر ذات ہے جس نے دو مختلف اور متضاد چیزوں میں نظم و ترتیب اور توافق اور ہم آہنگی پیدا کی ہے۔ مادین کے نظریے کی بنیاد مادے کی قدامت اور اس کی حرکت پر ہے۔ مادے کے قدیم اور ازلی ہونے کی ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مادہ ہمیشہ سے یوں ہی چلا آ رہا ہے اور کسی نے اسے عدم سے وجود میں آتے نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب ایک تخریب اور تعمیر کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے اور مادہ خود ہی مختلف روپ دھارتا ہے اور مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، نہ اس کا کوئی نقطۂ آغاز تجویز کیا جا سکا ہے نہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ کار فرما نظر آیا ہے، تو اسے قدیم ہی مانا جائے گا۔ مادئین کی اس دلیل کا جواب تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر انہوں نے مادے کو عدم سے وجود میں آتے نہیں دیکھا تو اس کی قدامت اور ازلیت کا کب مشاہدہ کیا ہے؟ جب حدوث اور قدم دونوں مشاہدے کی حدود سے باہر ہیں تو انہیں ان میں سے کسی ایک کا قطعی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ مادے کی قدامت کا نظریہ کسی صورت میں عقل اور منطق سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ مادے کی حرکت جس کے زیر اثر مادی ذرات ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہوتے ہیں اور متفرق اور مجتمع ہو کر مختلف شکلیں بدلتے ہیں، اس کے حدوث کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ حرکت عرض حادث ہے اور اجتماع اور افتراق کی صورتیں بھی حادث ہیں۔ جب حرکت اور اتصال اور انفصال اور تغیر اور تبدل کی سب صورتیں آراز حادثہ ہیں تو جس پر یہ آراز طاری ہوں گے وہ بھی حادث ہوگا، اس لیے کہ آراز حادثہ عیان حادثہ ہی پر طاری ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مادہ محل حوادث ہونے کی وجہ سے نہ قدیم ہو سکتا ہے نہ مبدأ کائنات قرار پا سکتا ہے۔ مادئین کے نزدیک مادہ حیات و شعور سے خالی اور فکری اور شعوری اعمال سے عاری ہے، مگر موجودات عالم میں ذی حیات بھی ہیں اور غیر ذی حیات بھی، ذی شعور بھی ہیں اور غیر ذی شعور بھی۔ ایک ذی عقل انسان یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ حیات و شعور کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا، کس نے یہ زندگی دی اور کس نے یہ شعور بخشا۔ مادہ تو زندگی اور شعور کا خالق ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو خود حیات و شعور سے محروم ہو وہ دوسرے کو حیات و شعور کہاں سے دے گا، اور کسی غیر ذی حیات کو ذی حیات کا اور کسی غیر ذی ادراک کو ذی ادراک کا خالق مانا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حیات و شعور مادی اجزاء کی ترتیب کا نتیجہ ہیں، جس طرح آٹومیٹک گھڑی کے پرزوں کی ترتیب سے گھڑی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مادی اجزاء کی مخصوص ترتیب سے حس و حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ انسان اور مردہ انسان میں ترتیب مادی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، مگر ایک میں حیات و شعور ہے اور دوسرے میں حیات و شعور نہیں ہے۔ اگر حیات و شعور مادی ترتیب ہی کا نتیجہ ہوتا تو دونوں میں یکساں زندگی بھی ہونی چاہیے تھی اور شعور بھی۔ جب ایسا نہیں ہے تو ایک ایسا مبدأ شعور اور حیات ماننا ناگزیر ہوگا جو حیات و ادراک بھی رکھتا ہو اور قدیم اور ازلی بھی ہو، اور وہ ذات خداوندی ہے جو حی اور مدرک بھی ہے اور قدیم اور ازلی بھی ہے۔ کائنات کے اجزاء میں توافق اور ہم آہنگی اور مقصد کی کارفرمائی بھی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات ایک علم و ادراک اور ارادہ قدرت کی مالک ہستی کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس کارگاہ عالم پر نظر کی جاتی ہے تو ہر شے دوسری شے سے اس طرح وابستہ نظر آتی ہے جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ اور مرتبط ہوتی ہیں۔ جب سطح سمندر پر دھوپ پڑتی ہے تو بخارات وجود میں آتے ہیں اور بخارات کے ٹکڑے مل کر بادل کی شکل میں فضا پر چھا جاتے ہیں، اور پھر موسلادھار
برسنے لگتے ہیں، جس سے زمین کی سیرابی اور دانے کی رویدگی کا سامان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ زمین کی زرخیزی، بیج کی استعداد، آفتاب کی حرارت، موسم کی اثر آفرینی اور ہوا کے جھونکے اپنے اپنے مقام پر ایک لگے بندے قانون کے اندر شریک عمل ہوتے ہیں۔ اس نظم و ضبط کو دیکھ کر مادے کے منتشر ذرات کے اتفاقی اجتماع کو کائنات کا خالق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اتفاق کسی نظم اور قانون کا پابند نہیں ہوتا اور نہ اس میں تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جو چیز ہمیشہ ایک نہج سے ظہور میں آئے اسے اتفاق پر محلول نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ اتفاق کا کرشمہ ہے کہ ہمیشہ بہار کے موسم میں پتیاں پھوٹیں اور پھول کھلیں اور ہر پھول کی پتیاں طاق رہیں، موتی سیپیوں میں پیدا ہوں اور سیپیاں سمندر کی گہرائی میں پائی جائیں، مچھلیاں پانی میں زندہ رہیں اور پرندے فضاؤں میں اڑیں، سورج مشرق سے طلوع ہو اور مغرب کی سمت غروب ہو، چاند مقررہ تاریخوں پر گھٹے بڑھے، سورج اور چاند گرہن معینہ دستور کے ماتحت لگے اور تمام کرے اور سیارے ہمیشہ اس رفتار سے اپنے مدار میں رواں دواں رہیں جو نظم کائنات اور نباتی اور حیوانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ زمین 24 گھنٹوں میں 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اگر یہ رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل رہ جائے تو شب و روز کا طول 10 گنا زائد ہو جائے گا، یعنی 120 گھنٹے کا دن اور 120 گھنٹے کی رات۔ اس کے نتیجے میں دن اتنے گرم ہو جائیں گے کہ تمام نباتات جل جائیں اور راتیں اتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ ہر چیز منجمد ہو کر رہ جائے۔ اتفاق بہرحال اتفاق ہوتا ہے، اس میں کسی نظم و ترتیب کی پابندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ سب کچھ اتفاق کی کرشمہ کاری ہے تو ہمیشہ ایک سا اتفاق کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا ہر چیز میں نظم و یکرنگی نہیں پائی جاتی ہے اور موجودات اور عرضی اجسام ہوں یا فلکی اجرام، سالمات ہوں یا جواہر، مثبت برقیہ ہوں یا منفی، مقررہ حدود سے رائے برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی برتر اور حکیم ہستی موجود ہے۔ اسے بے شعور ذرے کی غیر ارادی حرکت کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نظم اور ترتیب کے ساتھ جب اس چیز پر نظر کی جاتی ہے تو ہر مخلوق میں وہی چیزیں ودیت کی گئی ہیں جو اس کی نوع کے اعتبار سے ضروری، اس کی زندگی و بقا کے لیے لازمی ہے، تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی غیر شعوری حرکت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مچھلی میں گل پھڑے پیدا کیے گئے تاکہ وہ پانی کے اندر سانس لے سکے، پرندوں کو پر دیے گئے تاکہ وہ پرواز کر سکیں، انسان کے جوڑوں میں لچک کر رکھی گئی تاکہ اسے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں آسانی ہو، درختوں میں رگ و ریشہ کے جال پھیلائے گئے تاکہ ہر شے میں غذا پہنچ سکے، کار و کسب اور آرام و راحت کے اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے سورج کی روشنی تیز اور چاند کی روشنی دھیمی رکھی گئی۔ غرض دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما نظر آتا ہے۔ اس سے ہر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مادہ جو عدم شعور کی بنا پر مقصد کا پابند نہیں ہو سکتا، اس بامقصد تخلیق کا خالق نہیں ہے، بلکہ یہ مادے کی بے معنی اور بے مقصد کارفرمائی کے بجائے ایک علیم اور حکمت ذات کی حکمت آفرینی کا کرشمہ ہے، جس نے ہر چیز میں ترتیب، تناسب اور مقصد محلوظ رکھا